عبداللہ بن مبارک کا ذوق عبادت۔ یہ وہ بزرگ ہے جن میں 5 خصوصیات پائی جاتی تھی۔ محدث بھی تھے، فقیہ، مجتہد اور صوفی مجاہد بھی تھے۔ اپنی زندگی کی تقسیم کر رکھی تھی۔ 1 سال جہاد میں لگاتے تھے، دوسرا سال حدیث پاک کے درس میں، اور تیسرا سال حج بیت اللہ شریف کے سفر میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، پوری رات تہجد کی نماز میں کھڑے کھڑے گزار لیتے تھے۔ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا الحمدللہ، اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا، لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ میرے گھر کے برابر میں جو لوہار رہا کرتا تھا، جو دن بھر لوہا کاٹا کرتا تھا، اللہ پاک نے اس کو جو مرتبہ عطا فرمایا، میں اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکا۔ خواب دیکھنے والا لوہار کے گھر پہنچا، اس کی بیوی سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے شوہر کو عبداللہ بن مبارک سے بھی اونچا مقام عطا فرمایا ہے، تم ذرا یہ بتلاؤ کہ آخر کون سا عمل اس کا ایسا تھا کہ وہ عبداللہ بن مبارک سے بھی آگے بڑھا۔ تو اس لوہار کی بیوی کہنے لگی کہ کہا عبداللہ بن مبارک اور کہا میرا شوہر، وہ تو سارا دن قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت گزارنے والے اور راتوں کو عبادت میں مصروف رہنے والے تھے، اور میرا شوہر تو بیچارہ دنیا دار اور مزدور آدمی تھا، صبح سے شام تک لوہا پیٹتا رہتا تھا۔ البتہ خاون میں ایک بات میں نے دیکھی تھی کہ لوہا پیٹ رہا ہوتا تھا، اسی حالت میں اگر اذان کی آواز اس کے کان میں آ جاتی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اگر ہتھوڑا اس نے اپنے سر کے اوپر بلند کیا ہوتا تو یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ ایک ضرب لوہے پر مار دے، بلکہ پیچھے ڈال دیا کرتا تھا اور کہتا کہ اب حی علی الصلاۃ کی پکار میرے کان میں آ گئی تو اب میں ایک ہتھوڑا بھی مارنا گوارا نہیں کروں گا، اور ہتھوڑا پیچھے پہن کر نماز کو چلا جاتا۔ ایک تو یہ بات تھی، دوسری بات یہ تھی کہ رات کے وقت وہ مجھ سے کبھی کبھی کہا کرتا تھا کہ بی بی دیکھو ہمارے گھر کے برابر کتنے بڑے عالم رہتے ہیں، دین میں درس و تدریس کرتے رہتے ہیں، اور رات کو اٹھ کر دیکھتا ہوں تو لکڑی کی طرح کھڑے ہوتے ہیں اور پوری رات تہجد میں گزار لیتے ہیں۔ اگر میں بھی اس لوہے کے کام سے کچھ فارغ ہوتا تو انشاءاللہ میں بھی آخری رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس بزرگ کی طرح کرتا۔ اس بات کی وہ حسرت کیا کرتا تھا، تو اس حسرت اور چاہت نے اس لوہار کو عبداللہ بن مبارک سے اوپر مقام عطا عنایت فرمایا۔ ایک طرف اذان کی آواز کا یہ احترام، اس کے بعد لوہے پر ایک چوٹ بھی نہ پڑے، اور دوسری طرف اپنی عاجزی اور حسرت کا یہ اعتراف اور یہ حسرت کہ کاش مجھے بھی موقع ملتا تو میں اسی طرح عبادت کرتا۔